کیا سزا بات ہے؟ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے مکان بنایا، ہندو بنا سکتا مکان بسم اللہ کے بغیر ہی؟ آپ نے بسم اللہ کا گاڑی خریدی اور اس نے بسم اللہ بغیر گاڑی بنائی آپ خود ہی؟ تو آپ کا جو بسم اللہ جو ہے نا یہ کچھ ہندو کے مقابلے میں خاص بات نہ ہوئی. آپ بہت امیر آدمی ہیں، تم بہت ہی امیر ہیں، ان کا یہ پیشہ ہی ہے امیر ہونا. کوئی ایسا کام آپ مسلمان ہونے کی چیز سے نہیں کر کے دکھا رہے جو ہندو نے نہ کیا ہو. آپ نے کرامتوں کے ذریعے جنگ لڑی ہے اور انہوں نے کرامتوں کے ذریعے جیتی ہے. اگر کرامت کے ذریعے لڑی ہے تو اسلحہ کے ذریعے لڑی ہے تو اسلحہ کے ذریعے بھی وہ کمزور نہیں نکلے. پھر آپ کے پاس مسلمان ہونے کا دعویٰ ہندو کے مقابلے میں کیا آپ کے پاس امتیاز ہے؟ اس امتیاز کو دریافت کرو کہ جتنے شعبے ہیں دنیا کے اندر، میڈیسن، ڈاکٹری، یہ ہندو انگریز کرتے ہیں. سائنس بھی وہ کرتے ہیں، اسپیس کو بھی کنکوسٹ وہ کرتے ہیں نا، اور باقی سارے کارنامے وہ کرتے ہیں. دنیا پر آپ کا بیان کرتے ہیں، آپ یہ آپس میں ذاتی باتیں بیان نہیں کرتے کسی کو. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا امیر تھے، بڑی مدد کرتے تھے، وہ آدمی اپنے وقت کا غوث ہے، وہ اپنے وقت کا مطلب ایک کلندر ہے، وہ کتب ہے، وہ ابدال ہے. غوث مدد کرنے والے کہتے ہیں. امریکہ کا میں نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں $50 بلین کی ایڈ اس نے معاف کر دی. مجھے بتایا کسی نے کتنے مطلب معاف ہی کر دی. اور ہم کتابوں میں تذکرہ پڑھ رہے ہیں کہ کسی غوث نے اس کی مدد کی، اسے $50 دے دی. کتابوں میں لکھا ہوا کہ اس کی ایسی مدد کی ہے کہ اس کے بچوں کے بدلے میں خرچہ دے دیا اور اس کو جا کے کہا جاتے $10 معاف کر دیے. اتنے شکی تھے کہ $10 معاف کر دیے. کسی کی سخاوت کی کہانی یہ ہے، اس نے مہمانوں کو 4 مہمان روز کھایا کرتے تھے اس کے یہاں، اور بڑے مطلب سخی فیاض تھے. اور ہم نے دیکھا مطلب کہ امریکنز کو کھاتے ہوئے اور ان کو کام کرتے ہوئے کہ $25 بلین کا منصوبہ ایک گاڑی بنانی ہے. تو اس قوم کو ایڈ دے دیا. اسے کہا کہ تمہارے شفا خانوں کے لیے یہ کروڑوں روپے ہیں اور یہ اربوں روپے تمہارے اس لیے ہے اور تمہارے اس لیے مسلمانوں کی دولت اور تقسیم کو کرتے ہیں. تو مدعا یہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ اسلام کی وجہ سے آپ کے پاس ہے اور یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ دریافت نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں مطلب آپس میں ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں کہ مجھے میں زیادہ مسلمان تھا، یہ میرے پاس مطلب ایک مکان ہے اور ہندو کے پاس زیادہ. کہتے ہیں ہم بہت بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہمیں خواب اچھی آتی ہے. وہ پیرا سائیکالوجی بنائی بیٹھے ہیں، ان کے جوگی مہاراج اور رجنیش قسم کے لوگ وہ بڑا تماشا کر رہے ہیں. مطلب آپ کے پاس کیا خصوصیت ہے جس کو دریافت کرنے سے آپ کو پتہ چلے کہ یہ چیز دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے؟ ابھی تک تو آپ وہی چیزیں مانگ رہے ہیں جو ان لوگوں کے پاس زیادہ ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے. مسلمان ہونے کے بعد آپ نے وہی چیز مانگی ہے جو غیر مسلموں کے پاس ہے، پھر آپ مسلمان ہو کیا مانگ؟ اب اپنی دعائیں کو ذرا نگاہ دوڑاؤ. یا اللہ صحت دے، ہندو بھی کہے گا، انگریز بھی کہے گا. یا اللہ کو پیسے بھی دے. میرے خیال یہ ساری دنیا کا ان لوگوں کی سارا کا سارا گرو رچ ساری دنیا کا ورلڈ کا سارا یہ تقاضا ہے، امیر ہونا، صحت مند ہونا اور اپنی لائف سے زیادہ ٹھہرنا. ہر آدمی کا ہے خیال جمع کرنا، دنیا کی سیر کرنا. ہمارے اسلام میں حکم ہے سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. وہ ساری سیر کرتے ہیں، ہم صرف کلمہ پڑھتے رہتے ہیں. ہم سیر پہ کر نہیں سکتے، کیسے کریں؟ پابندیاں گھر کی، دستار کی، باطل کی، دفتر سے 2 دن کی چھٹی نہیں لے سکتے کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا، قیامت کیا آ جائے گی. زندگی سے چھٹی ہو جاتی ہے اور ہم لوگ جو ہے نا اس حد تک زمان و مقام میں پابند ہیں. سارے کام جو انگریز کر رہے ہیں وہی زیادہ زیادہ تمنا ہوتی ہے. نام ہم نے اسلام رکھا ہوا ہے. ہم کسی نان مسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو اس کا مقابلہ کیا جائے نا. ہم کہیں گے مکان ہمارے پاس ہوگا، مکان ہمارے پاس. ہمارے پاس بادشاہت، ہمارے پاس بادشاہ. ہمارے پاس ملک، اس نے کہا دولت. اس نے کہا ہمارے بدلے میں دلیر پلوان، اس نے کہا پلوانوں کو ہم نے شکست دی ہے. کوئی کام آپ بتا دو کہ یہ جس سے آپ کا امتیاز قائم رہ جائے. ہمارے پاس اسلام ہے، اس کا اسلام کی فضیلت بتاؤ کیا ہے اسلام. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس عاقبت ہے. اگر عاقبت کا آپ کو بھروسہ ہو تو آپ کو خود نہیں ہے تو آپ بتاتے کیا؟ کیونکہ آپ تو ظاہر پر اپنی عاقبت فروغ کرتے ہو نا.
اگر آپ کو اپنی عاقبت پر بھروسہ ہو جائے تو ظاہر کے اندر پریشانی ختم ہو جائے گی. تو ظاہر کے یہ جو انداز ہے نا، یہ سارے کے سارے مغربی انداز ہیں، تو مغربی طرز زندگی ہے، سارے کے سارے آپ کے تقاضے وہی ہیں جو کہ نان مسلم ورلڈ کے ہیں، اور آپ نے اس کو نام رکھا ہوا ہے اسلامی طرز حیات، جو کہ نان اسلامی طرز حیات کے برابر ہونی چاہیے. اب یہ بتانا چاہیے جو لوگ اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مبارک ہو. سینٹ اینتھنی میں پڑھنے والوں کو مبارک ہو، بڑی مشکل سے آپ کو داخلے ملے ہیں، نہیں، لیکن اس سے ہماری آخرت میں تو فرق نہیں پڑے گا، ظاہر سے فرق پڑتا ہے. تو مدعا یہ ہے کہ ہماری ظاہر جو ہے نا، آج بھی اچھی کالجوں اچھے کالجوں میں ہوں گے، ان کے ادارے اچھے اداروں میں ہیں، ان کے طرز حیات اچھے ہیں، ان کے اسپتال اچھے ہیں، اور سارا کچھ ہے. ہمارے پاس ایک لینے کی بات رہ جاتی ہے کہ اللہ ان کو فرق کر دے. تو اگر اللہ کی مرضی غلط کرے نہ کرے تو وہاں پر ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے. مسلمان معاشرہ اور غیر مسلم معاشرے میں معاشرتی طور پر وہ لوگ بہتر ہیں، وہاں چوری چکاری اس قسم کے واقعات کم ہی ہوتے ہیں. تو اسلام کے نام پر غالباً مسلمان ہی کچھ بوجھ ہیں. تو حاضر کی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو اسلام نافذ نہیں ہوتا آپ کا، جب بات ہے مسلمانوں پر اسلام نافذ نہیں ہوتا، یا یہ اسلام نہیں، یا یہ مسلمان نہیں، یہ نافذ کرنے والے نافذ کرنے نہیں جاتے. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ہے نا، یہ غور والی بات. اب میں نے جو آپ کو بات سمجھ آئی کیا ہے کہ مسلمان لوگوں کو اپنے اسلام سے غیر مسلم تقاضے نہیں کرنے چاہیے. اور آپ کے تقاضے، آپ اپنی دعاؤں کو دیکھو، سارے تقاضے غیر مسلم ہیں، کہیں اسلام کی بات نہیں ہے. ترقی آپ سارے چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، ترقی مسلمانوں کی ہے، اور صحت کا نام مسلمان ہے، اور دولت جو ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ ساری کی ساری غیر مسلم چیز ہے یا نان مسلم چیز ہے، اس میں کوئی اسلام کی بات نہیں ہے. کون سی چیز ہے جو آپ کے پاس ایسی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ فرق نہیں. اس لیے ان باتوں پہ ذرا آپ غور کرو، ورنہ تمام شبے، کوئی شبہ ایسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم اللہ کے آگے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو وہ لوگ نہ کر سکے تو صرف ہم ہی کر سکے، ایسا ہمیں نظر نہیں. آپ لوگوں کو نظر آیا تھا، بتاؤ کہ یہ کام ہندو نہیں کرتا. اور پرانے زمانے میں تھا کہ کوئی مسلمان جھوٹ بولتا تھا، ہندو کہتے یہ کیسے گئے، تم مسلمانوں کو جھوٹ بول رہے ہو. اب تو بدلے میں مسلمانوں کے سچ بولنے والی بات مشکل ہو گئی ہے، سارے واقعات ہوئے پڑے ہیں. اس لیے مسلمان اگر کردار کا نام ہے تو آپ خود سوچو، مسلمان طلب دنیا نہیں ہے. مسلمان دعا سے پتہ چلتا ہے کیا مانگ رہا ہے. اگر وہی دعا ایک غیر مسلم بھی مانگے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے. آپ کی دعائیں اور آرزویں دیکھ لو کہ ہماری یہ دعا ہے، جو آپ کی اللہ میاں سے تقاضے ہیں، اگر یہی تقاضے ایک عام انسان جو غیر مسلم ہے یہ کرتا ہو تو پھر آپ کا مسلمان ہونے کا فائدہ کیا ہو؟ آپ صرف دنیا کا فروغ چاہتے ہیں، وہ سارے لوگ چاہتے ہیں. استقامت چاہتے ہیں، سارے لوگ چاہتے ہیں. ترقی چاہتے ہیں، سارے لوگ چاہتے ہیں. وہ یا سازشیں چاہتے ہیں، سب لوگ چاہتے ہیں. اور آپ کے پاس جو ہے نا اسلامی طور پر کوئی چیز ایسی اللہ سے مانگنے والی نہیں ہے جو کہ دوسرے کو شعور نہ ہو. اس بات پہ غور کرو، آپ نے آپ کو دریافت کرو. یہ وجہ ہے مسلمانوں کے اندر کچھ انحطاط اور زوال کی وجہ. سب کچھ موجود ہے ان کے پاس، وہ دریافت نہیں کیا کون سی چیز ہے جو نان مسلم کے پاس نہیں ہو سکتی، جو آپ کے پاس ہو سکتی ہے، اور اس چیز کو دریافت کیے بغیر آپ کو ترقی ناممکن ہے. اور آپ کا ایک دماغ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ایک آدمی نے ایک دفعہ پیر صاحب سے تقریر کر رہے ہیں، تقریر یوں تھی کہ صاحبان آپ لوگ بھول گئے خدا کو. یہی کرنا چاہیے تھا. نماز نہیں پڑھتے آپ لوگ، روزہ نہیں رکھتے ہو، آپ لوگ بزرگوں کا ادب نہیں کرتے ہو، آپ نے قرآن کی زندگی چھوڑ دی ہے. بڑے خوبصورت بات کرتے جا رہے ہیں بزرگ پہ. آپ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، اگر آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو آپ طاقتور ہو جاؤ گے. آپ نماز پڑھو، آپ روزہ رکھو، آپ اپنے اللہ کے راستے پر چلو تو آپ کو بھی یقیناً ایٹم بم مل جائے گا. تقریر صاف ستھری تھی. ایک آدمی بے وقوف درمیان میں کھڑا ہو گیا، گدھا تھا کوئی. کہتا جناب پیر صاحب اللہ آپ کے درجات میں اضافہ کرے، آپ نے ہمیں بڑی اچھی بات بتائی. ہمیں یہ بتاؤ کہ جن لوگوں کے پاس ایٹم بم ہے وہ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟
ہمیں ایٹم بم بنانے کے لیے نماز کی شرط کیوں ہے اور وہ بغیر نماز کی کیوں مانگ گیا؟ یہ بات تو اتنی ساری ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ جو لوگ جو چیز آپ مانگ رہے ہو اللہ سے وہ چیز بغیر نماز کے پیدا کر دی اس نے، اور آپ وہ چیز نماز سے مانگ رہے ہو۔ وہ محنت کرتا ہے، پیسے کماتا ہے، آپ وظیفہ کرتے ہو پیسے کمانے کے لیے، اس سے کیا ہوا؟ اور وہ سارے کاروبار کرتا ہے اور اس کو نتیجہ ملتا ہے۔ ہم کاروبار کچھ ویسے نہیں کرتے اور حاصل ویسا چاہتے ہیں۔ ہمیں مطلب بڑی سی آسائش ہو جائے گی تو بہت ساری ایک نیا ماڈل کا مطلب موٹر سائیکل مل جائے گا، تھوڑی سی گاڑی مل جائے گی، ترقی مل جائے گی، ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مطلب گاڑیوں سے بہتری پیدا ہوتی ہے، میرے وجہ ان کی زندگی میں ہر چیز وہ واقعات ہیں، وہ مقامات ہیں، بھی کسب کی انکم ہوتا ہے۔ آپ کو اسلام جو ہے ہینڈی کیپ لگ رہا ہے یا یہ آپ کا ایسٹ ہے؟ پوچھو، ان باتوں پہ کبھی کبھی غور کیا کریں آپ لوگ کہ آپ اپنی غلطیوں کو آپ دعا سے صرف دور کرنا چاہتے ہو۔ ایک آدمی درویش کے آستانے پر گیا، دعا کر رہا تھا، پیپر تھا امتحان کا، کیا اس نے امتحان تھا کیمسٹری کا، فزکس کا، کچھ سائنس کا، دعا کر رہا ہے کہ میری ایم ایس سی ہونی ہے، دعا کرو۔ درویش کے بعد گیا، آستانے پر گیا کہ داتا غریب نواز مہربانی ہونی چاہیے، میری ایم ایس سی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ پاس سے مجھے بولا کہ دادا صاحب نے آپ ایم ایس سی نہیں کی ہوئی ہے تو تمہیں کہاں سے کرا ہے؟ اب بات بڑی زبردست ہے، وہ ملامتی تھا، اسے تو مار کے نکال دیا لوگوں نے، تو کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یا تو دادا صاحب کی طرز حیات اختیار کرو کہ پھر دعا کا آپ کو حق بنتا ہے۔ وہ طرز حیات تم نے اختیار نہیں کیا ہے اور مانگنے والے تم پہلے ان کے رشتے دار بن گئے، یہ غلط۔ تو فیض کا حق جو ہے یا محبت میں ہے، تعلق میں ہے، اطاعت میں ہے، جو اس راستے پر ہے۔ راستہ اختیار نہ کرو تو تم تو خراج مانگتے ہو، تم اطاعت کا حق نہیں مانگتے۔ اس لیے وہ چیز دادا صاحب سے مانگ رہا ہے کہ آپ دادا صاحب جو بھی درپیش ہے کیا آپ مانگ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے آسائشیں، اور وہ آدمی جس سے آپ مانگ رہے ہو اس نے اپنی آسائشیں طرح کی ہیں۔ آپ کا اصل یہ ہے آپ لوگوں کے دماغ کی حالت، بد دماغی کا عالم یہ ہے۔ اب میں بد دماغی نہیں کہنا چاہتا اس کو، لیکن اب کہنا چاہیے کہ دادا صاحب جہاں لاہور کے رہنے والے نہیں ہیں۔ دادا صاحب میں نے سنا ہے کہ غزنی سے آئے تھے، غزنی اور لاہور کے درمیان کچھ فاصلہ ہے، پیدل چلنے والے کے لیے بہت ہی بڑا فاصلہ ہے۔ جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے ہوائی جہاز نہیں تھی، مجھے پتا ہے، گاڑی بھی نہیں تھی، اور اس زمانے میں چلنے کا سفر صرف پیدل ہی تھا۔ آپ وہاں سے یہاں تک بیل گاڑی میکسیمم ہو سکتی ہے، اور وہاں سے یہاں تک تشریف لائے کچھ دنوں مہینوں کی مسافت کے بعد۔ سامان بھی نہیں لائے ہوں گے کیونکہ جس سفر پر آئے اس میں سامان کی گنجائش نہیں ہے، اور جب یہاں پر آئے تو شہر چار دیواری والا شہر تھا، چار دیواری کے باہر ہے جو مقام جانکاری آگے وہ ہے کہ شہر والوں نے شہر جانے نہیں دی اور آنے والے نے شہر کو جانا پسند ہی نہیں کیا، آرام سے باہر آ کے بیٹھ، سامان نہیں لائے، کھانا نہیں لائے، آرام سے بیٹھ گئے، محبت، اخلاق، خیال، خلوص کے ساتھ لوگوں کو آہستہ آہستہ مائل گریزہ کیا۔ ہند کے ظلم آپ نے نیکی کی ہے اس ظلم کے ساتھ کہ آپ نے اپنے طرف سے کوئی ایک ایسی بے حسابی کام کر دی۔ جس قسم کا مزاج ہو اس قسم کا اس کو مزار دینا تھا نا، آپ نے اپنی قسم کا مزار اس قسم کے آدمی کو دے دیا اور تم گدے ہو بس، کیونکہ تمہارا مزاج ہی اور تم اپنے طور پر کاروبار کرتے ہو، اپنے دماغ کو لگا دیتے ہو اس پر، اور دوسرے کے دماغ اور ضرورت کا تمہیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے؟ یہ ہم نے ہمیشہ ہی ایسا کیا، ہم اپنے دماغ کے مطابق ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں جن کو یہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی ضرورت کچھ اور ہے۔ آپ کبھی دادا صاحب کو سونا آپ جاؤ، ایسے محسوس ہوگا دادا صاحب زور زور سے لا رہے ہیں کہ یہ ان میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں آیا، میرے پاس ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، سارے آپ نے اپنے کاروبار پہ آئے ہیں۔ کچھ لوگ قوالیاں سن کے بعد سے غائب ہو جاتے ہیں
کہتے کیا جی بڑا عزیز میاں نے گلے پھاڑ پھاڑ کے دان لیے، تو پیسے جو تھے وہ سب وعدے کیا گئے، اس کے بعد دیکھو تو دوسرا آ گیا، ہم دوسرے فتح لی، اس کا بھی کام نہیں ہے کسی سے بدلے میں کچھ بول لے گا کچھ بول لے گا کچھ بار بار۔ دادا صاحب یہ نہیں ہے نہ، عزیز میاں کا نام دادا صاحب ہے، آپ کو پتا ہے عزیز میاں کا حال ہے کوئی اور ہے، یعنی کہ عرفانیات کون سکھا رہا ہے؟ جو کہ اس خاندان کا پلا ہوا ہے جہاں سارے گاما شروع ہوتی ہے، اس قسم کے لوگ عرفان سکھا رہے ہیں، حالانکہ وہ عرفان نہیں سکھا دیتے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ کورس ہو گیا کہاں پر، کچھ لوگوں کو باہر جو ہے اب باڈی گیٹ پر اندر سے کسور کے لے کے چلے گئے، عثمان آ گیا آدھا عثمان کا دوران، کچھ تھیٹر میں ختم ہو گیا، باہر وہ بھی لگا ہوتا ہے، کچھ اور وہاں کے آ جائے بھیڑ بھاڑ میں سے ہوتے ہوئے چلے گئے، کچھ قوالیاں سنا کے چلے گئے، کچھ نعت خوانی سن کے چلے گئے، کچھ نان لے کے تبرک لے کے گھر چلے گئے۔ دادا صاحب کی زندگی، دادا صاحب کی طرز حیات، دادا صاحب کی آرزو، دادا صاحب کا واسطہ وسیلہ اب کسی کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ان سے کوئی بھی نہیں آیا، ادھر سے بھیڑ آتی ہے ادھر سے زندہ آباد دادا صاحب کہتے ہوئے چلے جائیں گے، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے خیال ایک لکھا بزرگ نے، کہتا ہم جگہ پہ محفل تھی خیال کی، لوگ بیٹھے ہوئے نعرہ لگا رہے ہیں، مثلا کہ پکار رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں کسی بزرگ کے نام، کمال بزرگ آ گیا، انہوں نے کہا دیکھو آپ لوگوں کا رقص قبول ہوا، اب آپ میری طرز حیات کے مطابق میری راہ میں جان دینے کا وقت ہے، آپ شہادت گاہ میں تشریف لاؤ، آپ کا آنا منظور ہو گیا، سارے علی کٹے کے باہر چلے گئے، اندر کو نہیں آیا۔ شہادت گاہ میں آنا یہ محبت کی بات، محبت شہادت گاہ سے باہر جائے یہ کوئی جھگڑے کی بات ہے۔ دادا صاحب کی راہ اختیار کرنا یہ دادا صاحب کی بات ہے، دادا صاحب کی راہ اختیار کیے بغیر گندے بچے پیدا کرتے رہنا یہ جھگڑے کی بات ہے۔ تم لوگوں نے جن کو مانا ہے ان کے خیال کے ساتھ جھگڑا ہے تمہارا، تم نے خیال اختیار نہیں کیا، ذات کا ورد اختیار کیا، ذات کا ورد جو ہے وہ نہیں چلتا جب تک خیال کے ورد نہیں، خیال کا ورد نہیں چلتا جب تک عمل میں نہ داخل ہو، اس لیے آپ ان کی زندگی سے کوئی عمل اختیار کر لو، کوئی خیال اختیار کر لو، خالی جو ہے نا محبت کا اعلان جو ہے، جس آپ اس میں جھگڑا ہوگا آپ کا ہمارا جھگڑا کس بات کا ہوگا، شکر ہے آپ کے چل گیا، کوئی جھگڑا نہیں چاہیے سنی کا، ورنہ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں آپ نہیں تھے، یہ پتہ ہے، آپ پڑھے ان کو ماننے والے، آپ قافلے میں نہیں تھے، اور جس سے آپ کو جھگڑا ہے وہ جدید کی قافلے میں نہیں تھے۔ ہم تو یہاں سے تاریخ پڑھ کے آئے ہیں، آپ تو ابھی پیدا ہوئے، چاہے چل کب پیدا ہوئے ہوں گے، چاہے زیادہ میں پرانا کیا بتاؤں، میں پیدا ہوئے ہوں گے، کبھی تو پیدا ہوئے ہیں۔ حال میں پیدا ہونے والا ماضی کے ان پڑھ ہوتے پھر جھگڑا نہ ہوتا، یہ تو مثال ہوگا زمانے گزرے ہیں، مشاہدہ ایک خاص چیز ہے، مشاہدہ کا معنی جس بات کا فیصلہ تاریخ نہ کر سکے اس کا فیصلہ دماغ کرتی ہے۔ جب مشاہدہ تیز ہو جائے تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سماج کو بند کر دیتا ہے، پھر نیا سماج آ جائے گا، کبھی مشاہدہ تیز نہیں ہوا۔ دنیا کے اندر بتاتے ہیں لوگ کہ یہ دنیا کئی دفعہ مکمل ہوئی ہے، کئی دفعہ اس میں اتار چڑھاؤ ہے، بند ہوئی، تباہ ہوئی، یہ ہوا۔ جب لوگ حقیقت آشنا زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں نا، پھر قدرت کی طرف سے لپیٹ لے جاتی دنیا، کیا اب اس کے آگے بس خطرہ آگے تو نہیں جا سکتے۔ ایک دفعہ حکم ہوا پرانی یونان کی بستی، حکم ہوا جبریل امین کو کہ اس بستی کو جا کے ذرا بندی کر دیا جائے، تو اب یہ قدرت کے معاملات میں دخل دینے لگ گئے ہیں، زمین پر بیٹھے بیٹھے واقعات لگا لیتے ہیں تاروں کی جوڑ میں، بند کر دیا جائے، یہ زمانہ ختم کر دیا جائے، اب نیا دور پھر شروع کر دیا جائے، ونس اگین ابتدا سے۔ جبریل امین اپنے اسرائیل علیہ السلام ساتھ لیتے ہوئے گئے وہاں پر، کیونکہ ہیڈ معاملہ تھا، تو میں ایک سماج ختم کرنا تھا، وہاں گیا پوچھا تو کہنے یہ کیا ڈیولپ ہے، جا کے پوچھا، دیکھا تو ایک گڈیریا بیٹھے ہوا ہے باہر چراگاہ میں، ان پڑھ اس سے پوچھا آپ جانتے حساب تو کافی جانتا، لکیریں پوری لگا لیتے، اچھا لکیریں لگا لے، یہ بتاؤ کہ جبریل کہاں ہے، یہ کون سی بات ابھی لگاتا ہوں، لکیر لگائی حساب کیا، کہتا مان پر جائے نہیں، پھر حساب لگاؤ، پھر لگا کر زمین پر بھی نہیں ہے،
کہ کوئی صاف بتا کہاں ہے کہ یا تو ہے یا میں ہوں، نہ آسمان میں نہ زمین میں، بولے یا تو جبریل ہے یا میں جبریل ہوں، بات تو صاف ہو گئی. یہ دیکھے گا ایک گلری کی بات ہو رہی ہے، ان کو بتی صاف کرو. تو مشاہدے جب حضرت کھل جائے نا پھر بھی صاف ہو جاتی ہے بتی. اس لیے حجاب بہت اچھی ہے، جہاں زیادہ لوگوں کو اشکار ہو جائے نا حقیقتیں تو پھر انکار شروع ہو جاتے ہیں. یہی کربلا کا واقعہ ہوا کہ سامنے حقیقت نظر آنے والی ہے اور ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، ایمان غائب ہو گئے سب. وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ مشاہدہ چاہیے یا کوئی ادراک چاہیے یا کوئی غور چاہیے، پتہ ہے پہچان ہے کہ دیکھا ہوا ہے. ایک دیکھے ہوئے انسان کے ساتھ دیکھنے والوں کا ایمان بند ہو گیا، اور کہاں کی بات ہے. اب مطلب اس میں کوئی دنیا کے اندر دو رائے نہیں ہوتی سوائے ڈاکٹر سرار کی رائے ہو تو ہو، باقی کسی کی نہیں ہوتی. آسان سی بات ہے، اس میں سے جھگڑا کیا بات ہے. میرا مطلب ہے کہ غلطی سے ہو کہ صحیح ہو پر کرو. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے، صحابہ کرام سے، بتاؤ ایمان کیا ہے؟ تم نے کیا سمجھا؟ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دی جیسے مطلب ہونا چاہیے تھا کہ جی ایمان اللہ پر یقین کرنا، اللہ کے رسول پر یقین رکھنا، یہ سب لوگوں کے بارے ٹھیک ہے جو سمجھنا تھا. ایک اور بھی آئی. اب بھی آپ کیا سمجھو؟ تو جی میں تو یہ سمجھاؤں کہ ایمان بھی آپ پر نثار ایمان ہے. ایمان تو یہ ہے کہ ایمان بھی آپ پر نثار ہے. ایک ہی آواز اور ہے. تو ایسی آواز جو ہے نا، اس آواز کو پہچاننے والے یہ کی آوازیں ہوتی ہے نا جو پہچاننے والے محبت آل کی کہانی ہوتی ہے. تو اگر یہ واقعہ تھا کہ آپ کو اسلام ہی سارا اسلام جو ہے بولے آئے نبی کے خلاف ہی استعمال ہوتے ہوئے اسلام لاگ رہا ہے تو ہٹ جائے اسلام کی راہ سے. اگر اسلام میں امام حسین کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو چھوڑ دو اسلام کو، کیونکہ تو پھر اسلام میں نہیں ہے. آپ جہاں تک اب یہ ہے نا فارمولے کا اسلام جہاں آ کے مطلب غلطی نہ، کیونکہ فارمولے کا حساب ہے کہ ہم تو حساب کی بات لکھو قرآن لکھو کہ جو اولے الامر ہے اس کا کہنا مانو. اب اولے الامر جو ہے اس کا کہنا ماننا اولے الامر ہے نہیں. وہ مدعا کی یہ باتیں ہیں آپ آتے میں فارمولے کی باتیں نہیں ہیں، یہ ادھر کی باتیں حقیقت کی باتیں. آپ اس لیے آپ بزرگوں کے ماننے والے ہو، کبھی آپ ایمانداری کی بات کی کرو اپنی ذات کے ساتھ. سارے ساتھ پیچھے سے کہ آپ کون ہو، آپ کدھر سے تشریف لائے ہو، آپ یہاں کو آ کے تشریف رکھتے ہو، ہم سے کیا آتے ہیں، آپ کیا ہو. ابھی تک ہم نے بتایا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم مانگتے چلے آ رہے ہیں اور وہ چیزیں مانگتے ہیں چلو مان لو پیغام ہو گیا. اور اس کے بعد پھر جیسے بات چلتی چلتی مسلمانوں نے ہندو ہاتھ چھوڑے پاکستان بن گئی. اب وہ بزرگ اس کا آستانہ بنانا آپ لوگوں کا دور آیا کہ آپ اس بزرگ کو خراج یہ جو شہر ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شہر والوں کی آنکھیں کھلیں گی پہ کب، بند ہونے کو ہوں گی یا آنکھیں جب. میں بتاؤں تباہی کا کیا ہے سبب، اٹھ گیا شہر سے نالہ نیم شب. شہر سے جب اگر رات کے شب بیداری ختم ہو جائے تو شہر برباد ہو جاتے. اس سے پہلے کہ شہر پر کوئی حملہ ہو یا کوئی اس میں عذاب ہے، جب خدا نہ خاصا تکلیف آتی ہے تو پھر آستانے سب بھی مجھے اللہ خاص بات ہو جاتا ہے. اس لیے آپ لوگوں دادا صاحب کو یہی ہوتی ہے کہ آپ لے کے جاؤ، آپ بھی کچھ بندے پہ اس کی مدد کرو، اس بندے کی جس نے شہر کو آباد رکھنا چاہا ہوگا ان بزرگوں کی آپ بھی مدد کرو جو شہر کی خیریت مانگتے ہیں. کہ تجھے حقوق نہیں بدلے گا، اللہ سے ہی وہ چیز مانگو کہ جو اللہ ہمیں دے اپنے علاوہ ہی دے یا آپ نے دینا. دنیا تیرے کس کام کی، ہمیں دے دے، تیرے کیا جاتا ہے. دنیا ہی مانگو اللہ سے، اللہ سے مانگو. وہ میں نے آپ کو ایک شیخ سنایا 2 دفعہ پھر سناتا ہوں. بگلا کھڑا ندی کنارے کہہ رام رام رام. 2 دفعہ سنایا، اسی سے سنا رہا ہوں، یاد رکھنا. بگلا کھڑا احمد صاحب ندی کنارے کہہ رام رام رام. ایک مچھلی سے بھیجیو میں مانوں تم کو رام. مچھلی بولے رام سے رام رام رام، اس موزی کو ماری ہو تب ہم جانے رام. رام کہے دونوں سے تم دونوں جھوٹے ہو، رام سے مانگو رام کو پھر کچھ اور کہو. مجھ سے پہلے میرا آپ مانگو، تم تو جھگڑے کر رہے آپس میں. تو ہماری جتنی دعائیں ہیں نا ارد گرد کی دعائیں ہیں، ہم نے اللہ سے اس کی رضا کبھی نہیں مانگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے آج جو مانگنے والی چیز ہے رضا مانگو، زندگی کی آسانی مانگو، آسائش نہ کہ جہاں ہے رضا. یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما.
हम तो जिंदगी को देखे बगैर ही फार्मूला बना लिया, इधर जाओ उधर जाओ, तरक्की जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। और हालांकि वहां पर जिस मुल्क में किसी वजह से किसी दौर का कोई प्राइम मिनिस्टर किसी गलत अंजाम से दो चार हो जाए, उस मुल्क के अंदर दूसरा आदमी प्राइम मिनिस्टर बनने की तमन्ना कैसे करता है, मुझे ये समझ आई। जिस मुल्क के अंदर कोई हेड ऑफ द स्टेट सुरखरू होके बाद नहीं गया, उसमें फिर हेड ऑफ द स्टेट बनने की तमन्ना चाहिए, क्या है मुझे समझ आई। कहा आजाद के बाद किसी शख्स की इज्जत नहीं की। हेड ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूँ, जिसको दुनिया ने जिंदाबाद कहा हो और मुर्दाबाद न कहा हो। कहा आजाद के बाद हेड मास्टर साहब कौन कौन आया मुल्क में, जिनको नाम किसी का लियाकत अली खान हेड ऑफ द स्टेट नहीं था। गुलाम मोहम्मद के बारे में आप खुद ही कहते हो कि क्या है, पीछे कौन सा आदमी क्या था, आपको जानते हो क्या कहते हो। सिकंदर मिर्जा के बारे में आपको पता है क्या कहते हो, यूब के बारे में आपको पता है क्या कहते हो, आपको अच्छा नहीं कहते हो, बादल जाइए ना। और जो कुछ आप कहते हो खासा बुरा ही कहते हो, मतलब जो कुछ आपने कहा अब भी आपकी जुबानें दबी दबी खुलने लगी हैं, मुझे पता है। आप अच्छा नहीं होता है, आहिस्ता 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 जुबान खुलने वाले हैं। अभी मतलब कहते कुछ कहना है हमने, लोग मतलब किसी वाक़या के इंतजार में। अब बात समझ रहे, पहले इंसान जो है ना निगाहों से गिरता है, फिर मर्तबे से गिरता है, तो इस तरह होता है वाक़या। तो निगाहों से वो आदमी गिरता है जो सिर्फ मर्तबे की हिफाजत करता है अपने की। निगाहों से कौन गिरता है, जो आदमी सिर्फ मर्तबे की हिफाजत करता है, वो यही करबला है। एक तरफ मर्तबा है, दूसरी तरफ मलकियत असली है, रूहानी है। अब मर्तबे वाला झगड़ा करेगा तो झगड़ा करेगा ना, असल मर्तबा दिल मर्तबा है, और ये बादशाही दिलों की बादशाही है। तो ये किसी स्टेट का मामला नहीं है। अब बात समझ यही बात है। इसलिए आप लोग दुआ किए करो और आपने आपका ख्याल रखा करो, सोचा करो कि आपकी ये जिंदगी जो आपने आसानियां हासिल की हैं, क्या ये इस्लाम बगैर हासिल नहीं हो सकती थी? अगर इस्लाम के बगैर ये हासिल हो सकता है, जो कुछ आपके पास हासिल है, इस्लाम के जरिए आपने क्या हासिल किया? यहाँ पर हिंदू के पास मकान, आपके पास मर्तबे, पढ़ाई, इल्म है उधर थी जो हम पढ़ रहे हैं, मेडिसिन भी उधर जाती है, दवाइयों के नाम भी अंग्रेज लिखते हैं, और गाड़ियां भी आपकी जापान की नहीं होती है, वो हीटो जो भी नाम रखते हैं, आपको पता नहीं इस्लाम क्या है, फिर मतलब वो बनाते हैं और आप खरीदते हो, पता नहीं वो कैसे है, कोई नॉन मुस्लिम कैसी कार बनाई होगी, तो ये पागल हो गए ना पागल हो गए, पुर्जे जोड़ दी, आप बड़ी कार चला रहे, आप समझ रहे हैं। हर चीज है आपके पास। इस्लाम के मुसलमान होने की वजह से कौन सी खसूसियत है जो सिर्फ आपके पास? अब तो जो आपके जहाज होता है, जहाज उनके, आज आपका जहाज उनके, सामान बिकता उनका है, क्योंकि आप जानमाज भी वही बनाते हैं और वाकलात भी वही बनाते हैं और हर चीज ये यूजिंग की बात हो रही है। तो सारा जो है ना शौक जो है आपका, स्वाब आपका होता होगा, बाकी सारा कारोबार उनका, तेल आपका, कारोबार उनका। आपके पास तेल ही तेल है और मुसलमानों के दिए में चिराग में तेल नहीं है। जालिम है मुसलमान, क्योंकि मजलूम है मुसलमान। अगर गरीब मुसलमान हो तो अमीर मुसलमान मुसलमान नहीं है। नहीं बात समझाई? जिस दुनिया में मुसलमान गरीब हो, जिस शहर में मुसलमान गरीब हो, कि जिस मोहल्ले में एक गरीब मुसलमान हो, उस मोहल्ले का अमीर मुसलमान मुसलमान नहीं है, जालिम लोग है। पर इतनी सारी बात है, मुसलमानों के तेल हैं, मुसलमानों की ताकतें हैं, मुसलमानों के पास ब्लैक गोल्ड है, और इधर मुसलमानों के पास मतलब तबाही है, बर्बादी है, कुछ भी नहीं है। तो उधर हाज करने वाले खैर, अरब वालों की खैर, जमीनों की खैर, अरब वालों की तो खैर है, वो तो मालक हुए। लेकिन ये जो कौम है, ऊंट वाली कौम जो है, ये तो वही है ना, अजीब का इरशाद है कि ये लोग जो है ना ऊंची ऊंची इमारतों के वक्त जो है ना, ये लोग ऊंट के महार वाले, जब इनके पास ऊंची इमारतें आ जाएंगी, फिर इस्लाम के बारे में इनका अकीदा जो है ना कुछ और ही हो जाएगा। और गुमराह तो खैर ये नहीं होती हमारी उम्मत, लेकिन दौलत से गुमराह करेगी, और ये कुछ हो रहा है। इसलिए कोई आदमी ऐसा करने वाला नहीं है कि मुसलमानों तुम अपनी मुझे दौलत से बैठो। सारी दुनिया के मगरबी बैंक इनकी दौलत से भरे हुए हैं, और अब मगरब से लाते क्या है, इम्पोर्ट क्या करते हैं? आज जाने वाली बात छोड़ दो, किसी को मत बताओ। गुनाह इम्पोर्ट करते हैं, सेक्स इम्पोर्ट करते हैं, और मुझे तबाही इम्पोर्ट करते हैं।
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس دولت ہے تیل کی، انشاءاللہ یا تو مطلب مسلمانوں کو صحیح معنی میں یہ تیل دے یا تیل بند ہی کر دے. سیدھی سیدھی بات ہے، یا تو سارے مسلمانوں کو کوئی آسانی ملے. میرا مطلب یہ ہے دشمن کے جہازوں میں مسلمانوں کا تیل جو ہے نا یہ بہت بری بات ہے، بڑی غلط بات ہے. ہندوستان کے جہازوں میں اگر مسلمانوں کا اربوں کا تیل استعمال ہو جائے تو خدا نہ خاصا جنگ ہو جائے تو پھر آپ کیا دعا کرو گے کہ اس کے تیل کی خیر، تیل کے چشموں کی خیر، کیا خیر؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آئے گی بات. ہاں یہ سوچو، دعا کرو کہ مسلمانوں کی دولت جو ہے کہ نان مسلموں کو طاقت تو نہیں دے رہی ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا دھیان کرو اور دعا کرو. آپ سوال تو کرتے نہیں ہیں، بولو سوال.